اخلاق جس کی بنیاد اور جس کی مرہون منت ہوا ہے وہ ہے عمران احمد خان نیازی صاحب، جس نے ساری مملکت کی پوری دنیا میں آج کا دن وہ مقرر کروایا اسلام وفویہ کے. اس میں بھی ہم گزارش کریں گے کہ سارے ہمارے ساتھ آپ شرکت کریں. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر ایوب صاحب اور چیئرمین گوہر صاحب نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ تو ابھی پارلیمنٹ نہیں رہا، یہ تو مجلس شورا نہیں تھا جو ضیاء الحق نے بنایا تھا، اسی ٹائپ کا کوئی چیز بن گئی ہے. اور جس نے ایم این اے بننا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے نا کوئی ساز باز کرے، کوئی پیسے شیسے دے دے، کوئی منت سماجت کرے، یا کوئی جو راستے آپ کو معلوم ہے آپ بھی بن سکتے ہیں ایم این اے. یہ جو ہے نا یہ کوئی الیکٹڈ ہاؤس نہیں بن گیا یعنی. اور انٹرسٹنگلی ابھی وہ تو چھوڑے کہ انہوں نے جو ہے نا جس طرح لوگوں کو یہاں لے کے آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ابھی قانون اور آئین کی بدترین خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور طریقہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید 20 سیٹیں دینی ہیں، اور اس کے لیے تاکہ ابھی تو ویسے بھی انہوں نے اتنی سیٹیں بنائی ہیں، ہماری سیٹیں بھی اپنے کھاتے میں لے لی ہیں. کوئی اس کو مانے گا پارلیمنٹ، کون اس کو مانے گا، کون اس کو رسپیکٹ دے گا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے انلیگل ہو رہا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے. تو یہ جو ہماری باقی ایک تو انہوں نے کل ڈیسائیڈ کر لیا ہے 19 اور ہے پنجاب سے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح جو ہے نا مسلم لیگ نون کے حوالے کریں. تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا جو آپ نے اتنا خرچہ کیا بس نوٹیفیکیشن کروا لیتے، جس طرح مجلس شورا کی ضیاء الحق نہیں کی ہیں. تو ابھی جو ہے نا نوٹیفیکیشن کروا لے، عوام کا پیسہ بھی نہیں لگے گا. اتنی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ نعرے مارتی ہے، منشور دیتی ہے، کوئی کہتے میں 300 یونٹ پمپ دوں گا، کوئی کہتا میں یوں دوں گا. تمہارے پاس اختیار کیا ہے؟ وہ پارلیمنٹ کی تو خود کوئی شے نہیں ہے، تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ لیکن میں ایک بات بالکل واضح کروں، بالکل کیٹیگریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مزاحمت کریں گے. میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے، یہ مختصر نہیں ہے. دیر از اے لانگ وے ٹو گو. ہمیں جو ہے نا لمبا سفر جو ہے نا کرنا ہے. امید ہماری انشاءاللہ امید ہماری شکل میں امید ہوگی، اور ہم اس ملک کو وہ ملک بنائیں گے، وہ پاکستان بنائیں گے جو قائدین کا پاکستان، جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی، جس میں ہر شہری کے حقوق برابر ہوں گے. اور یہ جو کر رہے ہیں، جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جو یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے انشاءاللہ ختم ہوگا. وہ دن قریب ہے جب خدا جو ہے نا طاقت میں ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں، جس طرح یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی ایوان میں بھی مقابلہ کریں گے اور روڈ پہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے. ہم مزاحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ اس وقت پارلیمنٹ رماور آپ کی صدارت سے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف حبیب صاحب آخری اجلاس سے خطاب کرنے آئے. جو منظر تھا وہ سب کو یاد ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے. صدر پاکستان آصف علی زرداری جلد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ٹور کا یہ موقف ہے، اس موقع پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ اور دوسرا ان آرڈیننس کو آپ رد کرنے کی قراردادیں لا سکتے تھے جو آپ کو تو بہتر جانتے ہیں. تو یہ آپ سے لکھی جاتی کہ آپ کی پہلی قرارداد ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ابھی آ گئے تو اس طرح تو نہیں ہوتا، اسمبلی تو اس طرح نہیں چلتی. اور ہم نے ہمیشہ کیا ہے جب ہم کوئی قانون لے کے آتے تھے ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے تھے، اور یہ پارلیمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ اس کو دیکھے، وہ اس کو سمجھے، اس کے اوپر بات کرے، بات ہو جائے. اس طرح کبھی نہیں ہوا. ہم اس دن بھی بھرپور احتجاج کریں گے. ہم بالکل مانتے ہیں یہاں جو ہے نا مینڈیٹ چور بیٹھے ہیں، یہاں جو ہے نا فارم 47 والے بیٹھے ہیں. ہم ان کو نہیں مانتے اور آپ کو یہ یقین دہانی نہیں کرتے اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے یا ہمارے اوپر کوئی پریشر آئے گا، دباؤ ہوگا، نہ ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے. انشاءاللہ مزاحمت کریں گے. ایک سیکنڈ بات کر رہے تھے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر کریں گے. یہ وہ آپ کے ساتھ 2 سال ظلم و بربریت ہوئی، الیکشن آپ لوگوں سے چھین لیا گیا، لیکن آپ لوگ ابھی تک نام لینے سے کتراتے ہیں ان عناصر کا جو الیکشن چوری کرتے ہیں، جو جبر کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کے کارکنوں کو غائب کیا لوگوں کو.
دیکھیں میں اس کا بڑا کیٹیگوریکل ہم جواب دے چکے کہ آئینی طور پہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. خان صاحب سے یہ کوشچن کیا گیا, خان صاحب نے جیل میں بھی سارے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہمارے لیے رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے, چارج ود ڈیوٹی کانسٹیٹیوشن نے کیا ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے, کائنڈلی ان کو عدلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈائیورٹ ہو جائے اور ہمیں یہ اندیشہ تھا. اس لیے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی فیل ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے. دیکھیے میں جو اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے, جو جس طریقے سے سب کچھ چل رہا ہے, یہ مجلس شورا سے کوئی آگے بڑی بات نہیں ہے. ایک ایک کر کے کریں جی. معروف صاحب ہو گیا اور ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ نہیں ہوا. آج بھی کہا گیا کہ کرسی کا عمل جاری ہے. کیسر صاحب آپ یہ بتائیے گا, آپ اسپیکر ہیں, کرسی ہوتی ہے, یہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب ہے. اپوزیشن لیڈر بیسیکلی جب الیکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, تو جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ پرائم منسٹر, جو اس کے مقابلے میں ووٹ لے لیتا ہے تو پبلک میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب جو ہے نا اس میں اگر ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں تو وہ نامناسب ہے. ان کو امیڈیٹلی جو ہے نا اپوزیشن لیڈر کا جو ہے نوٹیفیکیشن نکالنا چاہیے. وہ اسکروٹنی پروسیس ایسا بہانا ہے, ان کو امیڈیٹلی آئین اور قانون کے مطابق امیڈیٹلی ان کو نوٹیفائی کرنا چاہیے. معروف صاحب نہیں جی, آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہ 7 آرڈیننس یہاں پہ لے کیے گئے, جس میں فوجداری قانون کا بھی آرڈیننس انہوں نے اس پہ ترمیم کا کیا. ہمارا یہ سوال ہے, یہ فوجداری قانون میں جو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم لائی جا رہی ہے, یہ کیوں لائی جا رہی ہے؟ یہ میلیفائڈ انٹینٹ ہے, اور یہ باقی بھی چیزیں جو ہے یہاں سے ان آرڈیننسز میں ہمیں کرپشن اور پیسے کی بو آ رہی ہے بہت شدید, اور ہم نے اس کو اپوز کیا. یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کے خلاف ریزولوشن, یہی چیز ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بتائی ہے, اور باقی ہاؤس کو بھی ہم نے چیلنج کیا, اور پیپلز پارٹی کے اراکین نے بھی اس چیز کی تائید کی کہ ان کو بھی موقع نہیں دیا یہ پڑھنے کا. ایک آپ سے سوال بڑا ہے کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ملنے کے لیے آتا ہے شمال شریف سے, اور وہاں وہ کہتے ہیں سیاسی قیدیوں کو رہا کرتے ہیں. دوسری طرف جو ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ پاس کیے جا رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ریفرنس جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں, جو آئینی طریقہ کار ہے, آپ کس حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں؟ اس کے پارلیمنٹ کا فورم آپ کے پاس ہے. بالکل آپ نے درست سوال کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی امین خان صاحب چیف منسٹر کے پی کے گئے تھے یہاں پہ نام نہاد وزیر اعظم سے ملنے کے لیے, صرف اس لیے کہ ہمارے صوبے کا حق ہے, آئینی حق ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا, کیونکہ آگے بجٹ آ رہا ہے اور صوبے کو چلانا ہے, اور وہ واجبات مرکز نے ادا کیے ہوتے ہیں. کیونکہ میں خود پاور منسٹر رہ چکا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے واجبات ہیں, اور اس کے بغیر صوبے کا چلنا مشکل ہوتا ہے اپنے صوبائی حق کے لیے. دوسری آپ نے بہت اہم بات پوچھی کہ اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم لوگ کیا کریں. اس کے خلاف اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی سب چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی, اور آئین اور قانون کے مطابق ہم لوگ چلیں گے, اور اس کو بھی ہم لوگ ٹاپ ٹائم دیں گے. اور آخری چیز جو میرے بھائی نے اسپیکر اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے, چیف الیکشن کمشنر کو اس موجودہ کرپٹ نام نہاد حکومت نے ایک لالی پاپ دی ہے کہ اسے وہ کینیڈا بحیثیت سفیر بھیجنا چاہتے ہیں, اور اس کی قیمت جو اس سے ادا کرائی جا رہی ہے اس نے چکانی ہے, وہ ہے کہ کم از کم 20 سیٹیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس نے جیتی ہیں, وہاں پہ وہ ری کاؤنٹنگ کر کے غلط چیز طرح سے کر سکیں. اور خود آپ اندازہ لگا لیں, آپ سب میڈیا کے ساتھی ہیں, جس وقت آپ کا پریزائڈنگ افسر وہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کے ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ووٹ وہ سیپریٹ تھیلے میں سیپریٹ بیگ میں ڈالے جاتے ہیں کاغذ میں, اور وہ آپ کا ریٹرننگ افسر کے پاس جاتے ہیں, اس کی ٹیلی ہوتی ہے, اس کے اوپر فارم 47 بنتا ہے, اس کے اوپر کنسالیڈیشن ہوتی ہے, اور پھر اچانک ابھی آ کے وہ ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد زیادہ ہو جائے. یہ فراڈ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے, اور ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں.
تھے پرائیویٹائزیشن کے معاملے پر میاں محمد سمرو اور ترین کے ساتھ ملاقات کرتے رہے اور پہلے مرحلے میں 10 اسٹیٹ کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لائے پھر 24 کے بارے میں کیا آپ کی لیجسلیشن کے بارے میں ایشو ہے یا پرائیویٹائزیشن کے لیجسلیشن کے اوپر ہے. جس طرح کے رات کی تاریکی میں آپ ذرا ریکارڈ میرا دیکھ لیجیے گا. یہاں پہ میں ان دی انٹرسٹ آف ٹائم آپ کو پڑھ کے نہیں سنا تھا. بنیادی طور پہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے وہ ترمیم کرنے جا رہی ہے کہ اس ادارے کا بورڈ یا وہ لوگ ان کی مرضی ہوگی کہ کیا وہ کچھ کریں. جو آپ کا ایونٹ ہے جو چیزیں ہوں گی وہ خود اس کا تعین کریں گے. حکومت اور اس چیز کا کوئی وہ تعین نہیں ہوگا. ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. یہ اس چیز پہ ہمارا اعتراض ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے آئی تھی چیز, اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی. پرائیویٹائزیشن ضرور کریں پر اس کا طریقہ کار ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیڈر صاحب کی اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمان قانونی نظام میں شیڈو مطلب آپ بیٹی کے بعد پرائم منسٹر ہو سکتے شیڈو پرائم منسٹر ہو سکتے. اس میں ایک پارلیمانی نظام میں ایک شیڈو کیبنٹ کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو آپ کے وزیر قانون صاحب شیڈو وزیر قانون صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں وزیر خارجہ تو آپ بھی شیڈو کیبنٹ کا اعلان کرنے والے بالکل ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ. تان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آپ جیو نیوز ساتھ رہیے. گراؤنڈ گیلا ہونے کی وجہ سے میچ کو روک دیا گیا ہے. ہیلپ کرتے چلو ایسے سخت سوکھے داغ نکالے نیا سرف ایکسل آسانی سے. سرف ایکسل. اتحاد ٹاؤن فیز 2 آسان اقساط محیط پیمنٹ پلان کے ساتھ 3 سے 20 مرلہ کے رہائشی پلاٹس. بکنگ صرف 20% سے. مزید معلومات کے لیے رابطہ